ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، نہ میں ایسے سناتا ہوں اور نہ ایسی خاموشی میں مزہ آتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو انشاءاللہ آپ خود بولیں گے۔ ابھی میں خالی ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، الٹی ہلا کے جواب لڑائی جھگڑے میں دینے کا، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا ہو حاجی صاحب مسکرائے نا؟ ماشاءاللہ۔ مومن کو خوش کرنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اپنے مومن بھائی کے، ایمان والے بھائی کے دل کو خوش کر دے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اور صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صحیح ہے نا؟ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بیماروں کی دوائی ہے صدقہ، ہے نا؟ تو مجھے آپ خوش کریں، میں آپ کو خوش کرتا ہوں، ہے نا؟ تو مسکرا کے ایک بار سبحان اللہ بولیے یار۔ آپ کنجوسی مت کرنا یار، ہے؟ اور اگر منڈی ہلانے کا موڈ ہو تو کل جب جھگڑا ہو تو منڈی ہلا کے جھگڑا کرنا۔ حاجی صاحب کو دیکھ کے میں بھی ہنس رہا ہوں، کیا بات ہے؟ وہ مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں، میں ان کو دیکھ کے ہنس رہا ہوں، کیا بات ہے؟ ایک بار حاجی صاحب کو سبحان اللہ بولو آپ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے سید صاحب کا مزاج دونوں سادہ، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ یہ کچھ یہ چہلم جو ہوا، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا آپ نے؟ بنا تھا نا؟ اچھا، دبا کے کھایا کہ تھوڑا بہت کھایا؟ بسم اللہ کیے تھے؟ ہاں کیے تھے نا؟ ہاں کیسے کیے تھے بسم اللہ؟ اپنے یہاں تو بسم اللہ کا اعزاز بھی دیا جاتا ہے نا، صحیح ہے؟ تو بسم اللہ کر کے کھانا کھائے تھے۔ اچھا، ہاتھ دھوئے تھے کھانے کے بعد کہ کھانے سے پہلے؟ معلوم ہے جیسے نماز کا ایک وضو ہوتا ہے، نماز کا ایک وضو ہوتا ہے، وضو کرو تو حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے جو وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سارے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ تو نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے تو گناہ سے پاک اور صاف، ویسے کھانے سے پہلے بھی وضو ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت نوا لے کے آ گئے، تو نوا نہیں پرانا ہے، مدینے والے آقا نے دیا ہے۔ کہا کھانے کا وضو کیا ہے؟ کہا کھانے کا وضو ہے کہ کھانے سے پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، اور کھانے کے بعد بھی گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا۔ وہاں وضو کرو تو گناہ صاف ہو جاتا ہے، یہاں وضو کرو سرکار کی سنت پہ عمل ہوتا ہے، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے نا؟ تو باقاعدہ ماشاءاللہ آپ نے کھا لیا۔ لیکن ایک بات بتائیے، جن کا انتقال ہوا ان کے لیے کیا کیا آپ نے؟ خالی دعا کیے؟ کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ نے وہ دھوم مچا دینا، خالی انہی کے لیے کرنا ہے، بس سمجھ رہے ہیں نا؟ خالی انہی کے لیے کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے آپ لوگ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کھانا پکانے میں دیکھیں ایسے بھی آپ 40واں کرتے کریں، میں منع نہیں کرتا، کریں، اللہ نے نوازا ہے، کھانا کھلانا بھی تو صدقہ ہے۔ حضور سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ ارے بھائی غریب ہے اس کو کھانا کھلاؤ تو بھی ثواب ہے، امیر کو کھلاؤ تاکہ وہ غریب کو کھلائے، نہیں سمجھے؟ امیر کو غریب کو کھلاؤ گے وہ تو دعا دے کے جائے گا، امیر کھائے گا تو اس کو احساس ہوگا یہ مجھ سے زیادہ غریب ہے، یہ مجھے کھلا رہا ہے، لہٰذا اب میں آئندہ اس نے 10 غریبوں کو کھلایا، میں 20 غریبوں کو کھلاؤں گا، ہے نا؟ اس نیت سے امیر کو بھی کھلاؤ، غریب کو بھی کھلاؤ، امیر کو بھی کھلاؤ۔ لیکن کہا حضرات 40واں کرتا میں، لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ کھانا کھلاؤں، تو اور کیسے میں 40واں کر سکتا؟ کھانا کھلا کے بھی تو کر سکتا، اس کے علاوہ کیا طریقہ ہوگا؟ کوئی آسان طریقہ 40ویں کا بتا دیجئے آپ، صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی آسان طریقہ بتا دیجئے۔ تو آئیے 40واں ہوتا کیوں ہے؟ مرحوم کے فائدے کے لیے، صحیح ہے نا؟ ارے پھر ہوتا ہے منڈی مت ہلاؤ یار۔ اگر بولنا ہے تو سبحان اللہ بولنا، کیا بولنا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ بولو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اپنے نام کا کھجور کا درخت لگ جاتا ہے نا۔ تو اپن گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں والے تو جانتے ہیں نا جھاڑ کی اہمیت کیا ہے، درخت کی اہمیت کیا ہے، تو اپن آج اتنا جھاڑ لگا لیں گے کہ اپنا جنت میں ایک باغ کھڑا ہو جائے گا یار۔ ہاں باغ کھڑا کر کے اتنا چہلم کا باغ ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو جب سمجھ میں آئے تو منڈی مت ہلانا، کیا بولنا؟ سبحان اللہ۔ تو کہا حضرات کھانا تو ہم کھلا کے 40واں تو کر لیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے، پیسے ہی نہیں رہتا ہمارے پاس، ہم 40واں کیسے کریں؟ ہم قرضہ لینے جائیں کیا؟
قرضہ مانگتے کسی سے بھیک مانگتے پھرے تو لوگ ذلیل کرتے ہیں، کیسے کریں؟ تو ہم نے کہا پیارے ایک بات بتائیے، آپ 40واں کرنے کا اگر موڈ ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے تو آپ کھلائیے، غریب کو کھلائیے تاکہ وہ خوش ہو کے دعا کرے، امیر کو کھلائیے تاکہ دوسرے غریبوں کو کھلائے، ہے نا، اس نیت سے کھلائیے۔ لیکن کہا حضرات اس کے علاوہ کیا طریقہ ہوگا؟ تو ہم کہیں گے کہ بھائی اگر ابا گھر میں ہوتے، کسی کمرے میں لیٹے ہوتے، وہ اندھیرا ہوتا تو آپ بلب لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ ارے بولو، لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ پھر منڈی ہلا دیے، منڈی ہلائے ہماری مائیں بہنیں کہ ان کو بھائی اجنبیوں کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابھی عورتوں کا منڈی ہلانے کا، مردوں کا کام کیا ہے؟ ہاں، اب مردوں والا کام کرنا۔ حدیث سنا دیتا ہوں، چلو سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، ضرورت پڑ جائے تو تعویذ سے بتانا دوسرے کو یہ عورتوں کا کام ہے، سبحان اللہ بولنا یہ مردوں کی شان ہے۔ حضور نے کام بانٹ دیا نا، تو منڈی ہلا کے وہ جواب دے دیں اور سبحان اللہ بول کے آپ جواب دیجئے۔ تو کہا ابا کمرے میں لیٹے ہیں، اندھیرا ہے وہاں پہ، اجالا کرنے کے لیے کہا بلب لگانا ہے، بلب لگا دو، ہائی لوزن لگا دو، بڑی ایک دم زبردست کر دیا انتظام۔ کہا قبر میں اندھیرا ہے، وہ کہا قبر میں اندھیرا، اس کے لیے کیسے کیا کرنے کا کہ اجالا ہو جائے؟ تو کہا قبر میں جو آتا ہے اسی سے پوچھ لو۔ کہا قبر میں جو آتا ہے اسی سے پوچھ لو۔ بھائی اس گلی سے میں گزروں گا، اندھیرے میں کتنی تکلیف ہوتی میں ہی بتا سکتا نا، اجالے کی ضرورت ہے، میں جب جاؤں گا تبھی تو بتاؤں گا، اور میں جاتا ہی نہیں تو مجھے پڑی نہیں، صحیح ہے نا؟ تو کہا قبر میں کون آتا؟ کہا ابن حبان کی حدیث پاک امام بخاری کے استاذ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ تو قبر میں کون آتا ہے؟ حضور آتے ہیں، ابن حبان کی حدیث ہے، حضور آتے ہیں، وعرف محمدًا فی قبری، حدیث کے الفاظ ہیں، قبر میں حضور آتے ہیں۔ تو کہا قبر میں حضور جب آتے ہیں تو حضور نے اجالا کرنے کا کوئی طریقہ تو بتایا ہوگا؟ تو کہا ایک طریقہ میرے نبی نے یہ بتایا کہ جس کے رشتہ دار ہو کم سے کم وہ یہ طریقہ اپنائے، اور جس کے رشتہ دار نے اس کے لیے کیا وہ آقا نے الگ فارمولا دیا۔ کہا جس کے رشتہ دار ہیں، مدینے میں یہ ماحول تھا کہ کسی کا انتقال ہوتا، قرضہ ہوتا، تو آقا علیہ السلام فرماتے گھر والے قرضہ ادا کرے، اور جس کا قرضہ ہے اور انتقال کر گیا، کوئی دینے والا نہیں، تو آقا نے فرمایا اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ مطلب جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے پیسے سے ادا کرے، نہیں ہے تو مصطفیٰ فرماتے میرا امتی اس کا قرضہ میں ادا کروں گا یار۔ تو آقا علیہ السلام نے ذہن دیا کیا قبر میں اجالا کیسے کرنے کا؟ کہا اگر گھر میں ذمہ دار ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اگر عورت کا انتقال ہو، شوہر ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جو اصالے ثواب کرتا ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اجالا پیدا فرماتا ہے۔ اب آپ نے 40واں کر لیا، قبر میں اجالا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کریں گے کہ نہیں کریں؟ کہے حضرات کھانا تو نہیں کھلا سکتا کیونکہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، پیسہ نہیں ہے، کھانا تو نہیں کھلا سکتا، مجبور ہوں میں، قرضہ بھی نہیں لے سکتا، کوئی دیتا نہیں۔ تو کہا اسلام بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ کہا کیا کہا؟ کہا گھر والے سب جمع ہو جاؤ، جیسے کھانے کے لیے جمع تھے ویسے جمع ہو جاؤ، سب 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ قبر میں روشنی بڑھا دے گا یار۔ ایک بلب لگاؤ تھوڑی روشنی، 2 لگاؤ زیادہ روشنی، 4 لگاؤ اور روشنی، 10 لگاؤ اور روشنی۔ 2 رکعت آپ نے پیش کیا اجالا، دوسرے پیش کیا اور اجالا، دوسرے پیش کیا اور اجالا۔ کہا گھر والے جتنا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ قبر میں اتنا اجالا پیدا فرمائے گا یار، ہے نا؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اچھا جب دیکھو ہم اگر پڑھ کے ان کو پیش کر دیں، ان کی قبر میں اتنا اجالا ہوتا ہے، تو اگر ہم خود نماز پڑھے تو ہماری قبر میں کتنا اجالا ہوگا یار، کتنا اجالا ہوگا ہم خود پڑھے تو، صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے یار اندازہ لگائیے نا، نماز آدمی جیسے ہی پڑھنا شروع کرتا ہے دنیا ہی میں اللہ اجالا دیتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا چہرے پہ اجالا دے دیتا ہے۔ نماز پڑھیے چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں ایک چیز اور، ہمارے ہاں بڑا عجیب افسوس بھی ہوتا ہے، لڑکی دیکھنے جو عورتیں جاتی، مائیں بہنیں سنیں وہ بھی سن لیں تھوڑا سے، یہ بڑی عجیب ہوتی ہیں، جاتی ہیں نا تو خوبصورت چاہیے، اور لڑکا ایک دم کالا سیاہ فام ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اجالے میں بھی دیکھو تو چہرہ نہیں دکھتا، اتنا کالا لیکن لڑکی خوبصورت۔ اچھا ایک بات بتاؤ، خوبصورتی ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے؟ پھر دیکھیں کیا مال کتنا لائے گی، مال دیکھتے ہیں۔
ارے مال ہمارے اختیار میں ہے کیا؟ ہمارا کام ہے محنت کرنا، اللہ کا کام ہے دے دینا۔ پھر خاندان دیکھتی ہیں، کس خاندان سے؟ بھائی خاندان میں پیدا ہونا ہمارے اختیار میں ہے کیا؟ ہم لوگ بھی تو چاہتے تھے سید صاحب کے خاندان میں پیدا ہوتے، لیکن نہیں، ہمارا نہیں چلے گا، اللہ نے جہاں پیدا کیا بھائی۔ لیکن ایک چیز یہ اللہ کے اختیار میں ہے، خوبصورتی دینا اللہ کے اختیار میں، مال دینا اللہ کے اختیار میں ہے، گھرانہ دینا اللہ کے اختیار میں، لیکن ایک چیز بندے کے اختیار میں ہے۔ کہا کیا؟ کہا دیندار بننا یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ اگر عورتیں دیکھنا شروع کر دے دیندار، جا کے اس سے یہ پوچھے نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیا پوچھے؟ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں، پردہ کرتی ہے کہ نہیں، نقاب لگاتی ہے کہ نہیں، ابا کی عزت کرتی ہے کہ نہیں، بھائی کی قدر کرتی ہے کہ نہیں، اماں کو پاؤں دباتی ہے کہ نہیں، تیل میں سر لگاتی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ سب دیکھنا شروع کر دے تو وہ لڑکیاں جو کالی ہیں، پیسے والی بھی نہیں ہے، گھرانے سے دعا سے کمزور ہے، تو وہ بچیاں بھی کریں گی کہ اب یہ سسٹم ختم ہو گیا، اب دین آ چکا ہے، لہذا دیندار بن جاؤ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ رشتے کا انتظام فرما دے گا۔ اسی کو آقا علیہ السلام نے کیسے فرمایا معلوم؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت سے شادی کرو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ سمجھے نا؟ اچھا کوئی گوری چٹی عورت کو لے کے دیکھنے آئے، شادی ہوئی اسی دن گر گئی، پورا چہرہ خراب، اب کیا کرو گے بھیا؟ بتاؤ، پورا چہرہ خراب، اب کہاں سے لائیں گے چہرہ ہینڈسم خوبصورت کا؟ بیوٹی پارلر وہ نہیں کر سکتا، سمجھ رہے گی نہیں؟ مال دیکھ کے لائے، دیکھو حالات ایسے، کچھ بھی حادثہ ہوا، آگ لگ گئی، جل گیا، یا پانی آیا سیلاب میں بہہ گیا، کیا کر لیں گے آپ؟ سمجھ میں آیا؟ تو بتا دینداری لائے تو نماز کا جب یہاں ماحول بنے گا تو 2 رکعت پڑھو، قبر میں اجالا ہوتا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، اللہ چہرے میں اجالا پیدا فرماتا ہے یار، چہرے میں اجالا ہوتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کتنی اہم پابندی ہے۔ بہرحال تو ایک 40واں کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ کھانا نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ سب لوگ جمع ہو جائے 40ویں دن اور کیا کریں؟ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو نماز تو آتی ہے نا؟ دیکھو نماز پڑھیں گے تو کئی چیز ہوگی، نماز میں تلاوت بھی ہے کہ نہیں؟ تلاوت، نماز میں تلاوت بھی ہے، نماز جب پڑھو تو اللہ کا ذکر بھی، اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، نماز پڑھو تو نماز میں مصطفیٰ پہ درود بھی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ درود بھی پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سلام بھی ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ یہیں سے اندازہ لگائیے کہ نماز پڑھنے سے قبر میں اجالا ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اگر پیسہ نہیں ہے، کھانا نہیں کر سکتے تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اگر وہ بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، بہت جلدی میں بھاگنا ہے، گاڑی چھوٹ رہی ہے، تو کہا نماز کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کرو جمع ہو کر تھوڑی دیر، دیکھو اللہ تعالیٰ قبر میں کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ درود پڑھو، سلام پڑھو، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بات سنا دیتا ہوں میں، قبر پھر تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی تو کیا بولیں گے؟ ساتھ ساتھ ماؤں بہنوں کے لیے بھی پیغام ہے، وہ بھی نماز پڑھیں، ایسا نہیں کہ میں خالی مردوں کے لیے، عورتیں گھر میں پڑھنا شروع کر دیں اور محترم کو بول دیں آنا مت قریب جب تک نماز نہیں پڑھیں گے، دیکھو کتنے نمازی ملیں گے آپ کو، صحیح ہے نا؟ صحیح صاحب، خالی ایک پابندی لگ جائے، نماز پڑھیں گے تو آنا ورنہ بھاگو ادھر، مطلب اشارہ سمجھ لیں آپ لوگ۔ ہماری بہنیں اگر ایسا کرنا شروع کر دیں، ہماری ماں کی طرف سے پیغام آ جائے، جنابیں یہاں جو مسجد میں نہیں جاتے ہیں برابر جانا شروع کر دیں گے، صحیح ہے نا؟ محترمہ نے کہا ہے، ماننی پڑے گی بات، مانیں گے تبھی سکون ملے گا، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں تفسیر کبیر کی حدیث پاک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، جب گزرے تو قبر کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اس کے اندر جو آدمی تھا، جب عذاب ہو رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے اور وہاں سے واپس آئے تو عذاب اٹھا لیا گیا، ختم کر دیا گیا، جا رہے تھے تو عذاب ہو رہا تھا، آئے تو عذاب ختم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، اے اللہ میں گیا تو عذاب ہو رہا تھا، آیا تو عذاب ختم کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے عیسیٰ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی عورت امی سے تھی، اب لڑکا پیدا ہوا اتنا بڑا ہو گیا کہ زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے،
تو مجھے حیا آئی جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے، میں اس کے باپ کے اوپر زمین کے اندر عذاب کروں، اس لیے میں نے عذاب کو اٹھا لیا ہے، عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ تو آپ یہ بھی طریقہ کر سکتے ہیں کہ بچے اگر بسم اللہ اللہ کا نام لے، اللہ اللہ، تو قبر میں عذاب اٹھایا جاتا ہے، صحیح ہے نا۔ اب ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچے کو، اپنے گھر کے کسی ممبر کو مدرسے میں بیچ کر کے حافظ بنا دیجئے، سبحان اللہ، کیا بنا دیجئے؟ حافظ، کیونکہ حافظ جب قرآن پڑھے گا تو قرآن تو سراپا ذکر ہے، قرآن ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر کو اتارا، قرآن کو اتارا، قرآن سراپا ذکر ہے۔ جب مدرسے میں بچہ آپ کا جا کے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ قبر سے عذاب اٹھاتا رہے گا، ہے نا، حافظ قرآن بھی بن جائے گا۔ ایک فائدہ اور ہے، معلوم ہے، ایک چیز اور بتائیں، کبھی کبھی یہ بابا لوگ ہمارے جو بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، یہیں پر بھی اگر مدرسہ چالو ہو جائے اپنے ماشاءاللہ، اور کوئی عاشق مصطفیٰ پڑھائے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیونکہ پڑھانے والا بہت اہم ہوتا ہے۔ معلوم ہے، ایک حدیث سنا دوں اگر آپ لوگ کہیں تو سناؤں؟ ہاں، استاد آئیڈیل تو ہوتا ہے، لیکن ایک تابعی ہے جن کا نام امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، تابعی ہے، مسلم شریف پہلا حصہ صفحہ 11 کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں پہلے جب کوئی کچھ بیان کرتا تھا تو یہ نہیں پوچھتے تھے بیان کرنے والا کیسا ہے، کہاں سے آیا، اس کا نام کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، یہ نہیں پوچھتے تھے۔ فرماتے فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ پڑ گیا کہ عجیب عجیب لوگ جو ہے نا داڑھی ٹوپی جبہ قبہ پہن کے آ کے کچھ بھی بیان کرنے لگے، تو کہا گیا سمو لنا، نام بتاؤ، نظریہ کیا ہے اس کا دیکھا جائے گا۔ تو دیکھا جاتا اگر وہ بد مذہب ہے فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، تو اس کی حدیث نہیں لی جاتی، اور اگر وہ اہل سنت سے ہوتا تو اس کی حدیثوں کو قبول کر لیا جاتا۔ معلوم یہ ہوا، حدیثوں کو، ان کی باتوں کو قبول کر لیا جاتا، سمجھ میں آیا؟ تو حافظ قرآن بنا لے بچے کو، ماشاءاللہ کیا بات ہو جائے، ہے نا۔ اور پڑھانے والا بزرگ لوگ، چاچا لوگ اب یہ سوچے کہ ہماری عمر نکل گئی ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں نہیں نہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ کام تو ہے نہیں نا، خالی مسجد میں جا کے اللہ اللہ کرنا ہے، یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اپنے مرحوم کے لیے اصالہ ثواب کریں آپ۔ کیسے؟ اب اس سلسلے میں شام کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ملک شام جہاں پہ یہ معاملہ چلا، شام سیریا، وہیں پر ایک شخص تھا 55 سال کا، کتنے سال کا؟ 55 سال، مطلب 60 کے قریب آ گیا۔ اب اس عمر میں آدمی عام طور سے بولتا ہے میرے ہو گئے سب، تو 55 سال کا آدمی ہوا اور وہ بولا کہ اب میں مولانا بنوں گا۔ کیا بنوں گا؟ مولانا بنوں گا۔ تو ہمارے ہاں ہوتے نا دو چار لوگ مذاق اڑانے والے، شرابی کا مذاق کوئی نہیں اڑاتا کہ شراب چھوڑ دے وہ، شراب پی کے کہاں گٹر کے کنارے پڑا تھا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا، خلیفہ اول سے، کہ آپ نے شراب کو کبھی ہاتھ لگایا کہ نہیں؟ کہا کبھی نہیں ہاتھ لگایا، ایمان لانے سے پہلے بھی نہیں لگایا، ایمان لانے کے بعد بھی نہیں لگایا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ کہ میں ایک بار گزر رہا تھا، ایک شرابی کو میں نے دیکھا، شراب پی کر کے غلاظت 2 نمبر انگلی میں لگا کے اپنے چہرے پہ لگا رہا تھا، تو میرے دل میں جو نفرت پیدا ہو گئی کہ جس نشے کی وجہ سے آدمی گندگی کو چہرے پہ لگا رہا ہو، وہ نشہ ہی کیوں کیا جائے؟ سمجھ میں تو کوئی شرابی کا مذاق نہیں اڑاتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ گالی دینے والا کوئی مذاق نہیں اڑاتا، لیکن اگر کوئی 55 سال کا مولانا بننے چلا جائے تو ہر کوئی مذاق اڑائے گا۔ یہ دیکھو بڑھاپے میں، جبکہ یہ نہیں معلوم کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، سید صاحب نے بھی حدیث ہی بتائی تھی، بچپن سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرنا ہے نا، تو قبر کی گود اگر 150 سال عمر ہے تو بھی ہے نا علم حاصل کرنے کا حکم، تو 55 سال میں پڑھنے کے لیے چل پڑا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، 55 سال کی عمر میں کیوں جا رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا میری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں مولانا بننے جا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں قبر کھودنے والا تھا، قبر کھودنے والے ہوتے نا کچھ لوگ، کدال وغیرہ لے کر کے ٹیکم وغیرہ سے کھودتے رہتے نا، تو وہ قبر کھودتا تھا، کھودتے کھودتے ایک دن قبر میں میری کدال لگ گئی، بازو کی قبر تھی، اس سے ایک روشنی نکلی، جب میں نے وہ روشنی دیکھی تو مٹی ہٹا کر اندر جھانک کر کے دیکھا تو ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان سفید کپڑا پہنے ہوئے شاندار تخت پر بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔
فرماتے میں نے اس سے پوچھا آپ کو قبر کے اندر ایک زمانے سے میں قبر کھود رہا ہوں، کوئی ایسا آدمی نہیں ملا، لیکن آپ کو یہ مقام کہاں سے مل گیا، یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ تو اس نے کہا یہ مرتبہ مجھے اس وجہ سے ملا کہ میرا بھائی مولانا بن رہا تھا، میں اپنی حلال کمائی اس کے اوپر خرچ کر رہا تھا، حلال کمائی لگا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا۔ اندازہ لگائیے، مولانا بن رہا تھا، حافظ قرآن، مفسر قرآن، مترجم قرآن بن رہا تھا، جس کی وجہ سے میں خرچ کر رہا تھا، اور اس خرچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ تو بولو یار، ہم لوگ بھی مسجد مدرسے ٹوٹا پھوٹا دیتے رہتے نا، اگر اللہ نے قبول کر لیا انشاءاللہ قبر میں فائدہ ملے گا، قبر میں فائدہ ملے گا۔ جی فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کروں، تو انہوں نے کہا قبر بند کر لیجئے۔ میں نے بند کیا، بند کرنے کے بعد اپنے کام میں لگ گیا، بھول گیا۔ پھر کئی سال کے بعد پھر میں ایک قبر کھود رہا تھا، پھر بازو والی قبر کھل گئی، روشنی زیادہ، تخت بھی شاندار، نوجوان بھی بیٹھا، اس کا چہرہ بھی زیادہ نورانی، لباس بھی زبردست۔ جیسے ہی میں نے جھانکا، اس نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہی نا کہ مجھے یہ مقام کہاں سے ملا؟ تو سنو، اس دن تمہاری ملاقات جس بھائی سے ہوئی تھی، جس عالم کے اوپر وہ پیسہ خرچ کرتا تھا، وہ عالم کوئی اور نہیں جس کو تم آج دیکھ رہے، وہ عالم میں ہی ہوں، وہ عالم میں ہوں۔ تو کہا اس کے بعد میں نے بند کر دیا، اور اس کے بعد میں نے دل میں ٹھان لیا کہ یار عام آدمی جب مرتا ہے تو معلوم نہیں کیا کیا اس کی قبر میں ہوتا ہے، لیکن جب عالم بن کر کے انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر میں یہ مقام عطا فرماتا ہے، اور عالم کے اوپر کوئی خرچ کرے تو اس کا بھی اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ بس کہا وہ دل میں نیت کر لی کہ مجھے عالم اور حافظ بننا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ایک فائدہ اور کیا ہوگا معلوم؟ علم حاصل، اس عمر میں علم حاصل کرنے چلیں گے آپ تو فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ موت تو آنی ہے بھائی، سب کو آنی ہے، لیکن جو علم حاصل کرتا رہے اچانک اس کا اس میں انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ تو اس عمر میں تو جانا ہے ہی ہے یار، تو چلو کیوں نہیں قرآن صحیح کر لیا جائے، کچھ صورتیں یاد کر لی جائے، پوترے کا ہاتھ پکڑیے چلیے مدرسہ، اس کی بھی نگرانی ہو جائے گی، سمجھ آئے نا، اس کی بھی نگرانی ہو جائے گی، سبق سناتا ہے کہ نہیں سناتا، کہ حافظ جی کو بس خالی ایسے ہی چڑھ دے کر کے نکل جاتا ہے، اس کی بھی نگرانی ہو جائے گی، پڑھائی بھی ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے موت دے دی تو الحمدللہ شہادت کی موت ملے گی یار۔ تو میں نے شروع میں بات کیا بتائی کہ اگر کھانا نہیں کر سکتے آپ تو کم سے کم کیا کریں، 2 رکعت نماز، قبر میں اجالا۔ کہا اگر کوئی نہیں ہے اس کا تب کیا ہوگا؟ تو ہم کہیں گے مصطفیٰ کا جلوہ ہی اجالے کا ذریعہ ہے۔ میرے آلات فرماتے ہیں قبر تک حشر تک لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، تو حشر تک آقا علیہ السلام کا چہرہ آ گیا، اجالا ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا حدیث ہے، ماں عائشہ صدیقہ سحر کے وقت سلائی کر رہی، سوئی گر گئی، سحری کے ٹائم پہ جب سوئی گر جائے تو اس وقت تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، پھر آج کے دور میں بلب ہے مل سکتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ چراغ ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام کی آمد ہو گئی، فرماتی پورا کمرہ روشن ہو گیا، میں نے سوئی اٹھا لیا، معلوم کیا ہوا؟ مصطفیٰ جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اجالا وہاں پیدا فرماتا ہے۔ تو قبر میں سرکار آئے، اجالا وہی ہو گیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے نا۔ تو اگر کھانا نہیں ہے تو ایک انتظام یہ کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھیں یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور یا تو کم از کم جو ہے قبر پر آپ لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اچھا قبر پر جاتے ہیں، فاتحہ آتی ہے؟ نہیں حضرت نہیں آتی ہے، اسی لیے تو امام صاحب کو فاتحہ کے لیے بلاتا میں، صحیح ہے کہ نہیں؟ آتی ہے نہیں فاتحہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی ایک طریقہ دیا، 40واں ہے، کہا فاتحہ نہیں آتی ہے، کچھ کرنا ہے، کھانا نہیں کھلا پا رہا، پیسہ ہی نہیں ہے، تو میرے نبی نے ہمارے اوپر بڑا کرم فرمایا ہے۔ اسی لیے آلات فرماتے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کا بڑا خیال ہمارے نبی نے فرمایا، معلوم ہے نہیں کر پائیں گے تو آقا علیہ السلام، دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں ہے مشکات کے اندر، فرماتے ہیں حضرت جابر یہ صحابی ہے، خود صحابی، ان کے والد بھی صحابی، خود صحابی ان کے والد بھی صحابی۔ یہی اور ان کی زندگی سے ایک پیغام اور دے دوں، آج نوجوان شادی کرتا ہے، دیکھو 2 ہی 4 نوجوان دکھ رہے ہیں، اور ہم لوگ تو ویسے بھی بیان عوام سن لے تو خدا کا شکر ہے، ورنہ اللہ کے لیے بیان ہوتا، اللہ سن رہا یہی کافی ہے ہمارے لیے، سمجھ رہے نا، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیان کرتے بھیا،
ٹھیک ہے، آپ ناراض ہو خوش ہو آپ کا مسئلہ ہے، اور خوش ہو جائیں گے تو مومن خوش ہو رہا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ جن کی روایت ہے، جو روایت کر رہے ہیں، ان کے والد غزوہ احد میں سب سے پہلے شہید ہوئے، تو یہ کمارے تھے، کمارے، اور ان کے ابا کے اوپر قرضہ بہت تھا، قرضہ۔ تو آج کل رات میں، جیسے کل دن میں جنگ ہونے والی ہے، شہادت کا معاملہ ہے، تو رات میں اپنے بیٹے کو بلایا، کہا جابر تمہارے سامنے دو چیزیں ہیں۔ کہا کیا؟ کہا پہلے یہ کہ میرے اوپر قرضہ بہت ہے، دوسرے یہ کہ تمہاری 10 بہنیں ہیں، ایک روایت میں 9 بہنیں ہیں، تم اپنی، اور سب چھوٹی ہیں، عمر کم ہے، سب چھوٹی ہیں، تو تم کو اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے اور میرا قرضہ بھی ادا کرنا ہے جو کھجور کا باغ ہے اس کے ذریعے سے۔ کہا ابا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو ان کے والد جن کا نام عبداللہ ہے وہ کہتے ہیں بیٹا کل جب جنگ چھڑے گی تو سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا، سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا۔ ابھی دیکھو جنگ ہوئی نہیں، دن آیا نہیں، جنگ چھڑی نہیں، پھر بھی بتا رہے ہیں کہ شہید ہو جاؤں گا۔ مطلب کل کا معاملہ چھپا ہے، اور جو چیز چھپ جائے وہ غیب ہے۔ ایک صحابی اس غیب کو جان رہے ہیں۔ جب صحابی اس غیب کو جان رہے ہیں تو سوچو جب صحابی نے جان لیا تو مصطفیٰ کتنا جانتے ہیں یار، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کل کیا ہونے والا ہے صحابی بتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اب بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجنائز کے اندر ہے حدیث۔ تو کہا ٹھیک ہے ابا ایسا ہی کروں گا۔ اتفاق ایسا کہ جنگ ہوئی، وہ شہید ہو گئے سب سے پہلے۔ تو حضرت جابر نے شادی کی ایک بیوہ عورت سے۔ بیوہ سمجھتے ہیں جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو بیوہ کو ایسا لگتا ہے شادی کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں کر سکتی؟ ماں خدیجہ بیوہ نہیں تھی کیا؟ آقا علیہ السلام کی کئی بیویاں بیوہ نہیں، طلاق شدہ نہیں، انہوں نے شادی کی نا۔ کیوں کی؟ یہ رسم چل پڑی تھی کہ بیوہ شادی نہیں کر سکتی، طلاق شدہ شادی نہیں کر سکتی، تو میرے نبی نے ان رسموں کو ختم کر کے ایک نیا سسٹم قائم کیا کہ رسموں کو توڑنا بھی تمہارے نبی کی سنت ہے، اور بیوہ سے شادی کرنا بھی آقا علیہ السلام کو پسند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم قائم کیا نا، اور اسی لیے رسموں کو توڑنا آقا کی سنت ہے، پھوکٹ کی رسموں کو۔ تو انہوں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وجہ سے نہ بلا سکے، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب گئے تو حضور نے فرمایا جابر شادی کر لی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ دیکھو حضور ناراض نہیں ہو کہ مجھے نہیں بلایا، ہمارے یہاں کیا ہے مجھے نہیں بلایا شادی میں، بات نہیں کروں گا اس سے، ایسے چلتا ہے نا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شادی بارات نکلنے والی ہے، بیچارہ اس کو معلوم پڑا یار میرا بھائی چھوٹ گیا، آتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے معافی مانگتا ہے، چلو بارات میں، نہیں جانے کا، نہیں جانے کا، ابھی مجھے دعوت دے رہا ہوں، ان کو سب کو 1 مہینہ پہلے دے دیے۔ ایک بات بتائیے مجھے، 1 مہینہ پہلے جس کو دعوت دی گئی کیا روز کھانا کھا رہا تھا کیا اس کے گھر میں جا کے؟ بولیے آپ، روز کھانا کھا رہا تھا کیا تینوں ٹائم اس کے یہاں جا کر کے؟ 1 مہینہ پہلے دعوت دیا تو بھی وہی ایک کھانا ملے گا، 1 گھنٹہ پہلے دعوت دیا تو بھی وہی کھانا ملے گا نا۔ لیکن 1 مہینہ پہلے دیا مطلب آپ کو دے دیا، لیکن 1 گھنٹہ پہلے دیا تو اس کی اہمیت ہے۔ کہا کیسے؟ ورنہ 1 گھنٹہ پہلے وہ چھوڑنا چھوڑ گیا، لیکن اس کی دل میں آپ کی محبت ہے، 1 گھنٹہ پہلے سب چھوڑ کر کے آپ کے پاس آپ کو منانے کے لیے چلا آ رہا ہے یار۔ تو اس اہمیت کو بھی تو دیکھو، جاؤ نا یار۔ خاص طور پر پھپھا لوگ، پھپھا سمجھتے کہ نہیں؟ ہاں پھپھا لوگ کو جہاں پہ موش رکھائے رہتے، ابے موش رکھاؤ تو آگے سپورٹ کرو تو تم سے بھی چوپ ہو جائے گی نا۔ او بہنوئی صاحب، میاں بھائی، ڈھنگ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں جاؤں گا۔ کیا ہے یار، مجھے اہمیت نہیں دیے۔ ارے قبر میں کتنی اہمیت ہے سب سمجھ میں آ جائے گی، سمجھ میں آیا نا جی۔ تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شادی کر لیے؟ کہا ہے رسول اللہ۔ اب دیکھو اللہ کے نبی نے کہا جابر میرا کلمہ پڑھتے ہو تو میرے امتی مجھے نہیں بلایا شادی میں؟ آقا نے کہا کیا نہیں نا؟ تو معلوم یہ بس شکایت نہ کرنا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، خالی ایک ہی سننا میٹھا کھانا سنت ہے، تو ویسے ہی شادی میں اگر کوئی نہ بلائے تو برا نہ ماننا بھی سرکار کی سنت ہے یار۔ لیکن برا مانے بیٹھے ہیں کچھ لوگ، تو بولتے دعوت ہی نہیں دوں گا میں اس کو، اس نے مجھے نہیں پوچھا میں بھی نہیں پوچھوں گا۔ ارے جا کے اس سے پوچھو بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی کس مصیبت سے کر رہا ہے۔ کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کرو، اتنی مہنگائی کے دور میں ایک شادی کرنا آدمی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا نا جی۔ تو انہوں نے شادی کر لی۔ کہا
हुजूर ने फरमाया अरे कमारी से करते, बेवा से शादी कर ली। का हुजूर कमारी से कर लेता, लेकिन वो भी नासमझ होती। बेवा से शादी की है क्योंकि हमारी 9 बहनें हैं, ताकि शादी इसलिए मैंने की है कि ये औरत खाली मुझे नहीं मेरी बहनों को भी आके संभाल ले। तो मालूम यह हुआ कि ऐसी लड़की से शादी करो जो लड़की आप ही को नहीं आपकी अम्मा को भी संभाल लेवे, आपकी बहनों को भी संभाल लेवे, आपके घर को भी संवार देवे। ऐसी लड़की तलाश करो। नौजवान बोलता मुझे जिंदगी गुजारना। अरे बाबा गुजारना तुम्ही को है, दूसरा कोई नहीं आ जाएगा। अगर दूसरा होता तो निकाह उससे होता, तुमसे नहीं होता। समझ में आया ना? ये ताना देना ही बंद करो, मुझे जिंदगी गुजारना है जी। यही वजह कि प्यार मोहब्बत की शादियां 1 महीना चलती है, उसके बाद लाख गुस्से चालू हो जाते हैं। सही है कि नहीं? 3 बजे उठे, क्या हुआ? झगड़ा हो रहा है। काय को ऐसी शादी करने का 3 बजे रात में झगड़ा हो? अच्छा हमारी कौम भी बड़ी सतरंगी है। इतनी देर से महक चल रहा, बयान हो रहा है, घरों से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। सही है ना? 3 बजे रात में झगड़ा करो, सब झांकने आ जाते हैं। सही है कि नहीं? मतलब अच्छाई में नहीं आएंगे, बुराई में सब आके झांक रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ, ये मजा ले रहे हो। ये हमारी कौम का हाल, बड़े हैरानी की बात है यार। अच्छाई में नहीं आ रहे, महक चल रहा है, नहीं आ रहे। बोले बिस्तर पर लेटे लेटे सुन रहा था, तो लड़ाई भी बिस्तर पर लेटे लेटे सुन लेता। सही है कि नहीं? बिस्तर पर लेटे लड़ाई सुन लेता तो क्या होता, मियां बीवी झगड़ा करके खत्म कर देते। और वरना 4 आदमी को देखता है ना आदमी तो थोड़ा सा और जोश में आ जाता है मर्द। और ये साहब इतने बड़े मर्द की औरत पे जुल्म कर रहे हैं, और औरत भी बड़ी सतरंगी है, वो मर्द को जवाब दे रही है। पहले की औरतें देखो नाम लेना गवारा नहीं करती थी, डरती थी, नाम लेने की जुर्रत भी नहीं करती थी। समझ रहे ना क्यों नाम लेने की जुर्रत नहीं करती थी? शौहर है। हमारे यहाँ तो मशहूर था, ये एक साहब का नाम रहमतुल्लाह है ना, तो मोहतरमा नाम ही नहीं ले रही, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना के अब्बू। सही है ना? ऐसे ही था ना, लेकिन आज नाम ले रहे हैं। क्या है ये सब? अदब होना चाहिए। बहरहाल तो उन्होंने शादी कर ली, उन्होंने कोई शिकवा शिकायत नहीं की। उसके बाद कर्जा अदा करने की बारी है। अब्बा का इंतकाल हो जाता है, बच्चे अदा भी नहीं करते हैं। इनको तो खाली मालूम मोरा हिस्सा कहां, खाली अपना हिस्सा याद रहा। पैसे के बारे में अब्बा का कपड़ा नहीं पहनना, क्यों? मलकुल मौत रूह न कब्ज करके चले जाए। सही है कि नहीं? अब्बा की कब्र में नहीं उतार रहा कि कब्र अंदर पकड़ के रोक लेगी। इतना डर रहा है कब्र में उतरने से पहले, नहला नहीं रहा अब्बा को, कहीं ऐसा ना हो साथ में मर के चला जाऊं। और हमारे यहाँ बच्चे इतने सतरंगी हैं कि अगर किसी का इंतकाल होता है, बोले अम्मा डर लग रहा। काय को डर लग रहा? बोले उनका इंतकाल हुआ। अबे तो उनका इंतकाल हुआ तो कब्र में चले गए, तो डर क्यों रहा है? तू क्यों डर रहा है? मलकुल मौत से इतना डर लगता है? मालूम आओ सुनो, एक इमाम गजाली ने एक हिकायत लिखी। फरमाते हैं एक मर्तबा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, जो रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हैं, मेरी बातें समझ में आ रही है ना? हाँ, मुंडी हिलाने वाला समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, बोलते रहो। नौजवान तो है नहीं कि बोलूंगा कि शादी के टाइम पे कोई और फायदा उठाएगा, खामोशी का। नहीं समझे? आप नहीं कबूल करोगे, बाजू वाला कबूल करेगा, जाता रहेगा। तो बोलना सीखो, ठीक है? हाँ, वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक बार और बोले आप। इमाम गजाली ने लिखा, फरमाते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक अल्लाह के नेक बंदे के पास आए, और आने के बाद कान में कहा, जानते हो कौन हूं मैं? कहा कौन हो? कहा मौत का फरिश्ता। कहा सुभान अल्लाह। हमको मालूम हो जाए भागना शुरू कर दे। सही है कि नहीं? जैसे आज भाग रहे अब्बा, बच्चे डर रहे हैं, इनका इंतकाल वो डर लग रहा है। कहा वो डर लग रहा है? उन्होंने कहा सुभान अल्लाह। कहा जानते हो ना मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए आता हूं। कहा बहुत दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुभान अल्लाह, आज जाकर के मुलाकात हुई है। तो कहा फिर कैसे इंतकाल करना चाहते हो? कहा क्या ये मुझे परमिशन है? अरे हम लोग तो ऐसे कि किसी हालत में रूह कब्ज हो सकती है, और आदमी जिस हाल में इंतकाल करेगा कयामत में उसी हाल में आएगा। शराबी अगर शराब पी के मरा तो वैसे ही आएगा, नापाक आदमी मरा वैसे ही आएगा। बुराइयां गालियां देते डरते नहीं कि ऐसे आदमी रूह कब्ज कर लीजिए, गाली देते आएगा। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में इंतकाल हुआ, सुभान अल्लाह,
نماز پڑھتے پڑھتے آئے گا، درود پڑھتے پڑھتے آئے گا۔ معلوم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رات میں وضو کر کے سوتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے، اگر انتقال ہو جائے، سویا دنیا میں تھا، آنکھ کھلے گی جنت میں ہوگا، اگر اسی رات انتقال کر جائے۔ یہ وضو کی شان ہے یار۔ اب چونکہ مائیں بہنیں ابھی تربیت پہ آ رہا ہوں، تھوڑا سے بولوں گا ضرور، ٹائم حالانکہ زیادہ ہو گیا ہے گاؤں کے حساب سے، ہے نا، 11:30 ہو گیا، آپ لوگ تو سو جاتے ہوں گے شاید، ہم لوگ تو مالیگاؤں والے، مالیگاؤں رات بھر جاگتا ہے نا۔ ابھی صحیح صاحب بتا رہے تھے نا، مسلم معاشرہ رات میں جاگنے کا، دن میں سونے کا، صحیح ہے۔ فجر کی نماز، بولے حضرت میں نماز کا بڑا پابند ہوں، بولے کتنے نمبر؟ 4 ٹائم۔ بولے کون؟ بولے فجر میں تکیہ والی مسجد میں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ چل رہا ہے ہمارے یہاں۔ حالانکہ گاؤں میں لوگ سکون کی زندگی 10 بجے سو جاتے ہیں، آرام سے 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ دیکھنا فٹنس زبردست رہتی ہے، مضبوط بھی رہتے، سکون بھی ان کو ملتا ہے۔ اور معلوم ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، آقا نے خود فرمایا، وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے بندہ اللہ کے ذمے اور اللہ کے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جس کی حفاظت اللہ کرے کیا پریشانی آئے گی یار، صحیح ہے کہ نہیں؟ جی ابا بول دے جا میری حفاظت میں ٹینشن مت لینا، اب بیٹا تو شیر ہو جائے گا نا، تو بندوں کو شیر ہونا ہے دمدار، تو فجر کی نماز پڑھے، اللہ کے حفاظت میں رہیں گے۔ قرضہ تو آتے جابر رضی اللہ عنہ کا تمام باغ، کھجور کے باغ میں تمام کھجوریں توڑی، توڑنے کے بعد اکٹھا کی، کیلکولیشن کیا، قرضہ زیادہ، کھجوریں کم، کہاں سے ادا کروں، کہاں سے ادا کروں، کہاں سے ادا کروں۔ اور ہمارے بچے ہوتے، ابا کا قرضہ جا کے ان کے قبر پر لے لو، ایسے لوگ بولتے ہیں، ابا کا قرضہ ہے نا، جا کے ان کی قبر پہ لے لو۔ کیوں؟ ابا کا قرضہ قبر پہ لے لو، گھر تو لے گا، بینک بیلنس تو لے گا، کھیتی تو لے گا، قرضہ وہ جا کے قبر سے لے گا۔ شریعت نے سسٹم رکھا، آدمی کا انتقال ہوگا تو اس کی پراپرٹی سے سب سے پہلے کیا ہوگا معلوم؟ کفن دفن کا انتظام ہوگا۔ کس کا انتظام ہوگا؟ 1 نمبر پہ کیا؟ کفن دفن، پھر مال بچا تو قرضے کی ادائیگی۔ 2 نمبر پہ کیا ہے؟ زور سے بولو نا یار، لوگ ڈر رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرضہ ادا کرنا پڑے۔ ارے بھائی ان کا کمایا ہوا مال ہے، انہی کے مال سے قرضہ ادا کر رہے ہیں آپ۔ پھر اگر بچا تو وصیت کی ہے تو وصیت 3/4 مال سے نافذ کی جائے گی۔ 4تھے نمبر پہ بٹوارا ہے اگر کچھ بچا تو، لیکن 4تھے نمبر کو 1 نمبر پہ لے کے آ گئے، رافضی والا سسٹم لے آیا کہ وہ بھی 4تھے کو 1 نمبر پہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی 4 نمبر کے خلیفہ، وہ بولتا ہے 1 نمبر پہ ہے، سمجھ آئے گی نہیں؟ اور یہاں پراپرٹی 4 نمبر کا معاملہ تھا، اس کو 1 نمبر پہ لے جا رہا ہے کہ مورا حصہ۔ اب تو اتنے ڈینجر ہو گئے، ابا کے مرنے کا انتظار ہی نہیں کرتے، ابا مورا حصہ دے دو، مطلب ابا کو مرا ہوا سمجھ لیا کیا؟ کہاں سے مانگ رہا ہے؟ زندگی میں بچہ اپنے باپ سے زبردستی مال نہیں لے سکتا، سمجھ لے مسئلہ، زندگی میں زبردستی بچہ اپنے باپ کا مال نہیں لے سکتا، لیکن باپ اگر چاہے تو بلا شبہ بچے سے چھین کر اپنا خرچہ لے سکتا ہے۔ کہاں حضرت اتنی اتھارٹی کس نے دی ہے؟ ہم کہیں گے اس نبی نے دیا ہے جس نے سورج کو بلایا ہے، اس نبی نے دیا ہے جس نے چاند کے ٹکڑے کر دیا ہے، اس نبی نے دیا جس نے کلمہ پتھروں سے پڑھوایا ہے، اس نبی نے دیا جنہوں نے سجدہ درختوں سے کروایا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے انت ومالک لابیک، حضور نے فرمایا تو تیری ساری کمائی، سارا مال سب تیرے باپ کا ہے، باپ خرچہ لے سکتا ہے، زبردستی لے سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور بچہ دیندار ہوگا تو وہ دے گا، اور دنیا دار ہوگا تو بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم تو ابھی صحیح صاحب بتا رہے تھے، ہم نے جو سکھایا بھائی سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک بات بتائیے، آپ کے ناشتے میں کیا بنتا ہے؟ چائے پراٹھا؟ کیا ہے جو بھی بنتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، چائے پراٹھا پکڑ لیتے ہیں بھائی، ہم لوگ تو چائے پراٹھا والے ہیں، ہے نا؟ چائے پراٹھا نہیں، میرے گھر میں چائے پراٹھا چلتا ہے، لیکن آپ کو سبزی انڈا وغیرہ کوئی لگتا بھائی نہیں ملا تو جو ملے خدا کا شکر ہے، صحیح ہے نا؟ ایسے ہے تھوڑا سے پڑھانے میں محنت لگتی۔ تو اب آپ نے بنایا چائے پراٹھا، اب وہاں پہ آ کے مانگ کے آ رہے، اب نہیں مجھے چکن چاہیے، مٹن چاہیے۔ بنایا کیا آپ نے؟ چائے پراٹھا۔ مطلب آپ سمجھو، چائے پراٹھا بنا کر کے چکن مانگ رہے ہو، مٹن مانگ رہے ہو، بچے کو آپ نے بنایا دنیا دار اور اس سے دین کا سوال کرو، جو بنایا وہی ملے گا۔ اگر دیندار بنایا ہوتا تو مصطفیٰ کا غلام ملا ہوتا،
अब दुनियादार मिला है वो तो अंग्रेज का बाप रहेगा ही ना, उन्हीं के तरीके में चलेगा ना। तो जैसा हम बनाएंगे वैसे ही बनेगा हमारा बच्चा। तो इसलिए होना क्या चाहिए, हम अपने बच्चों को दीनदार बनाएं। और कैसे होगा, सबसे पहले घर का माहौल अच्छा करना पड़ेगा। बस आखिरी पैगाम में अपनी बात कर्जे वाली पूरी करके औरतों के लिए बात पेश करके अपनी बात खत्म करूं। ठंडी भी लग रही होगी, है ना, मुझे गर्मी लग रही, पसीना निकल रहा है। ये पसीना भी जो है गुनाहों को बहा लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस में भी आया, जो हलाल कमाई कमाते हैं, हलाल कमाई कमाने में जो पसीना निकलता है, मशक्कत होती है, हुजूर ने फरमाया उससे वो गुनाह माफ हो जाते हैं जो गुनाह तौबा से भी माफ नहीं होते हैं। तो हलाल कमाई बहुत मेहनत से कमा रहे हैं ना, तो अल्लाह बहुत मेहनत से का गुनाह माफ होते हैं उससे। समझ में आया? तो वो कर्जा कैलकुलेशन किया, टेंशन में हुजूर के पास पहुंच गए, कहा सरकार खजूर कम है, कर्जा ज्यादा है। हुजूर ने फरमाया क्या टेंशन लेते हो, आता हूं ना तुम्हारे बाग में मैं। सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए बाग में, अबू बकर साथ में, उमर साथ में, उस्मान साथ में, बड़े बड़े साहबा साथ में। आज हुजूर ने फरमाया खजूर पर चादर डालो, और बैठ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब बैठे फरमाया खजूरें देना शुरू कर दो। हाथे जाबिर प्याले में लेकर के दे रहे बराबर सबको कर्जा, देते गए देते गए देते गए, तमाम कर्जदार खत्म। हुजूर उठे, चादर हटाई, जैसे ही देखा खजूरें जितनी पहले थी अब भी उतनी मौजूद है। तो नियत अच्छी है, बरकतें अच्छी हैं। अब्बा का कर्जा अदा करना बच्चे का काम है, कोशिश आप करो, दुआ आप करो, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। अब मेरी माए बहनें अगर ये सोचें कि दीनदार माहौल बनाना है तो चंद काम करें, बस दो काम सुने। पहला काम, खाना आपके यहां बनता है तो पहले आप वुजू करके खाना बनाइए। बोले फायदा क्या है, हम तो ऐसे ही खाली आटा गूंद रहे, ऐसे ही खाना बना रहे। तो वुजू करके आपका क्या फायदा होगा। हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया जितने आज़ा धोए जाते हैं, चेहरे पे पानी मारो वुजू के टाइम पे तो चेहरे का गुनाह झड़ जाता है, आंख का, कान का सब झड़ जाता है। हाथ दो तो हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं, सर का मसा करो तो सर के गुनाह झड़ जाते हैं, पांव दो तो पांव के गुनाह। तिरमिज़ी शरीफ की पहली हदीस है, पहले सफे की हदीस है, झड़ जाते हैं गुनाह। और जो बंदा वुजू करके, वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, उसके पूरे बदन के सारे गुनाह झड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो माए बहनें जब वुजू करके खाना बनाएंगी तो बिल्कुल गुनाहों से पाक और साफ, तो इंशाअल्लाह वुजू की बरकतें खाने से जाहिर होंगी। और खाना पकाते वक्त टीवी नहीं चलना चाहिए घर में, समझ रहे ना, टीवी सीरियल चल रहा है, नंगे खुले लोग घूम रहे हैं, उन्हीं को देख देख के खाना बना रहे तो खाने पे उसका असर जा रहा है। एक मिसाल दे दो फिर बात समझाऊं। वो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे में जा रहे थे, हदीस भी है, और सहाबा कराम हुजूर के साथ थे, रोटियां थी, खाने के लिए बैठ गए एक जगह, बैठे सूखी सूखी रोटी साहबा ऐसे ही खाने लगे। उनके पास कुछ नहीं था, रस्सा वस्सा कुछ नहीं, ठेसा भी नहीं था, प्याज भी नहीं, कांदा भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही खाने लगे। एक शहद की मक्खी आके बोलने लगी, बन 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 बन। शहद की मक्खी क्या बोलती है, सुना है आपने? अरे सुना है, नहीं हम तो कभी कभी अब्बा की नहीं सुन पाते, अम्मा की नहीं सुन पाते, शहद की मक्खी क्या सुनेंगे। लेकिन शहद की मक्खी की कोई नहीं सुन पाता, और जो सुन लेता है उसी को मुस्तफा कहा जाता है। आका ने सुन लिया, साहबा ने पूछा क्या कह रही? कह रही है कि आपके साहबा सूखी रोटी खाएंगे, बाजू में पहाड़ है, पहाड़ में गार है, गार में मेरा छत्ता है, किसी को आप भेज दीजिए, एक प्याला लेकर के मैं उसमें से शहद दे देती हूँ, आपके साहब ही रोटी और शहद खा लेंगे, है ना। तो गए, हज़रत अली को भेजा, एक प्याला शहद लेकर के आए। बोले एक प्याले में क्या होता है? अरे तो हमारा प्याला नहीं है, नबी का प्याला है, गरीब नवाज का प्याला इतना दमदार है, पूरा अला सागर सब आया है। जब गरीब नवाज आता है, रसूल के प्याले में इतना दम है, इतना जबरदस्त है कि अला सागर पूरा आ जाए, तो सोचो रसूल के प्याले में कितना दम होगा यार, है ना। शहद लेकर के आया, सारे साहबी ने खा लिया। हुजूर ने फिर बन 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 करने लगी। साहबा ने पूछा आप क्या कह रही? तो हुजूर ने फरमाया कह रही और चाहिए कुछ? तो हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं हो जाएगा, है ना। उसके बाद आका ने फरमाया शहद की मक्खी बताइए मिठास कहां से आई? और शहद के अंदर मिठास भी है, शहद के अंदर हर बीमारी से शिफा भी है, हदीस है और कुरान की आयत है। हर बीमारी से शिफा है शहद के अंदर। क्यों आया? अल्लाह ताला ने इसके अंदर मिठास क्यों डाली? हर बीमारी से शिफा क्यों? तो वो शहद की मक्खी कहती है हम में से जो भी
जिस क्या कहते हैं फूल के पास जाते हैं रस लेने के लिए, रस खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, कसैला भी होता है, तो अजीब व गरीब खट्टा होता है, लाते हैं, लेकिन शहद मीठा होता है। तो कहा जब जाते हैं लेने के लिए, आती है जो भी मक्खी जाती है तो वो खाली आप पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए जाती है। उसकी वजह से ये मिठास भी आ गई, उसकी वजह से शहद शिफा का जरिया भी बन गया, हर बीमारी से इसके अंदर शिफा। तो मेरी माओ बहनों वुजू बनाओ और खाना पकाते वक्त मुस्तफा पे दुरूद व सलाम पढ़ो। जब शहद के अंदर मिठास आ सकती है तो आप दुरूद व सलाम पढ़ के खाना बनाएंगे तो अल्लाह खाने में जायका पैदा फरमाएगा, खाने में जायका आएगा और उसके अंदर हर बीमारी से शिफा। तो अब वो खाना खाने वाला शराबी नहीं होगा, वो खाना खाने वाला बेनमाजी नहीं होगा, वो खाना खाने वाला नालायक नहीं होगा, वो खाना जो खाएगा अल्लाह हर गंदगी से उसे नजात अता फरमाएगा। तो आप ये फार्मूला आजमा के आप देखिए, इंशाअल्लाह रिजल्ट 1-2 महीने में दिख जाएगा। अभी तक जितनी बातें मैंने बताई सबकत लिसानी की वजह से अगर कोई जुमला गैर शरई निकला हो तो मैं तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल इज़्ज़ति अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।